الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم اجرا ولا شکورا فی مقام آخر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال اللہ رب تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام احباب مل کے صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند عالم میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ صیام ملا ہے۔ یقیناً اہل ایمان اس سے مستفید اور مستفیض ہو رہے ہیں۔ پوری آب و تاب کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہم پہ چمک رہا ہے، اور اس کی ایک ایک ساتھ سے گھڑی سے اہل اللہ نیکوکار وہ سرشار ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک ایک گھڑی نہایت فضیلت کی حامل ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو اور بہت ساری خوبیوں اور فضیلتوں کے ساتھ ساتھ کہ جس کے دامن میں وہ برکات بھی آئی ہیں کہ جس کے اجر و ثواب کو اور جس کو اپنے شمار میں گننے میں بھی لے کے آئے تو تب بھی ہم گن نہیں سکتے۔ یعنی کلام مجید قرآن رشید اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس لیے اہل ذکر، اہل علم، اہل نظر اور اہل ایمان و اسلام اس مہینے سے نہایت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت ساری آج اس وقت عمل کرنے والی باتیں ہیں جن پر ہمیں بہت ساری توجہ کی ضرورت ہے۔
ماہ مبارک اتنا مقدس ہے کہ جس کا ایک نفل عام دنوں کے فرائض کے برابر ہے، اور جس کا ایک فرض عام دنوں کے 70 فرضوں سے آگے ہے۔ اور میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار وہ خوش نصیب ہے کہ جس کے منہ کی نکلی ہوئی بھوک جو بھوک سے نڈال ہو کے اور جو اپنی مرغوب چیزوں سے اجتناب کر کے جو ایک لمبا دن گزارتا ہے، اور اس کے منہ سے جو ایک بھاپ اور ایک سمیل اٹھتی ہے، بو اٹھتی ہے، میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روزے دار کے منہ کی بو تمہارے رب کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ شان روزے دار کی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کے حصے میں 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے حصے میں۔ ایک وہ کہ جب افطاری کے وقت جب وہ اپنے سامنے کھانے کو پاتا ہے، کھانا دیکھتا ہے، اس ٹیبل کو دیکھتا ہے، کھانے کی اس ٹیبل کو، میز کو، دسترخوان کو دیکھتا ہے، کھانا جو سارا دن رکا رہا ہے، ہٹا رہا ہے، اب جب دیکھتا ہے کہ اب میرے سامنے کھانا آ گیا اور مجھے اجازت مل رہی ہے، اب میں نے اسے کھانا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں تبھی روزے دار کو ایک خوشی ہوتی ہے کھانے کو دیکھ کے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ روزے دار کے حصے میں یہ 2 خوشی ہیں۔ ایک وہ جب افطاری کے اوپر بیٹھتا ہے اور افطاری کو پاتا ہے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی کہ جب روزے دار اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اپنے رب ذوالجلال سے جب ملاقات کرے گا۔ یہ 2 ایسی خوشیاں ہیں جو صرف روزے دار کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جو ہم میں موجود ہے، اور آج اس سے یقیناً نیکوکار لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہر لحظہ لمحہ اس کی ایک گھڑی کو بھی ہمیں گناہ میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس کی قدر کریں اور ایک ایک گھڑی میں اللہ کا ذکر کریں، فکر کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ خود بھی اس سے مستفید ہوں، خود بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ خرچ کر رہے ہیں کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، زندگی گزارنے میں، اور اپنے مالوں میں اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی، مسلمانوں کو اس میں شریک رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ عائزہ و اقارب، رشتہ دار، اور جو رشتہ دار نہیں بھی ہیں، جو اہل اسلام اہل ایمان ہیں، انہیں یاد رکھیں، اس میں اپنے مالوں میں انہیں بھولیں نہ۔ جس اعتبار سے بھی آپ ان کی خدمت کریں گے اور آپ ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک اور اخلاق سے پیش آئیں گے اور اللہ کریم کی مخلوق کی خدمت میں لگیں گے، انشاءاللہ وہ ایک گھڑی بھی اور ایک کیا ہوا احسان کبھی بھی وہ ضائع نہیں جائے گا، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کریم کی حاضری کے بعد ہماری پوری زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کریم کی حاضری کے بعد جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں اللہ کریم کے، وہ ادا کرنے کے بعد ایک لینتھی اور لمبا سلیبس جو ہے ساری زندگی کا مرتے دم تک وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب جیسے بھی ذرا آپ اسے پڑھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، ساری زندگی ہمارا جو واسطہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم کے فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد ہماری ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔
اس لیے اسلام درس دیتا ہے اجتماعیت کا، کہ اکیلے نہ ہو، تنہا نہ ہو، ہر وقت اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑو اور اللہ کی مخلوق کے کام آؤ، اپنی زندگی کو اس کام میں لگاؤ کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کریں، علمی صورت میں، مالی صورت میں، جسمانی صورت میں۔ مقصد یہ ہو کہ میں یہ جو فلاں بندے سے پیار کر رہا ہوں، تعلق جوڑ رہا ہوں، فلاں کے کام آ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر مطمع نظر یہ ہو گیا، مقصد یہ ہو گیا، اور ہم نے اپنا نظریہ یہ بنا دیا کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس لیے پیار کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے اجر و ثواب کے، اس کے فضل سے ہم محروم ہو جائیں۔ نہیں، یہ کیسے، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام درس دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اور آپ ازسر نو خود دیکھیں ذرا کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جب وہ تشریف لائے ہیں تو ساری زندگی نبیوں نے کیا کیا ہے، اور بالخصوص میرے اور آپ کے جانوں ایمانوں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار ہے، اللہ کی مخلوق کا بھلا ہے، ہر وقت مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے، مخلوق کے ساتھ پیار ہے۔ وہ تانے دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، لیکن حضور بدلے میں انہیں معاف کرتے ہیں، انہیں دعا دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جڑے ہوئے۔ آپ تو بحمد اللہ رحمت للعالمین ہیں نا، آپ تو سارے جہانوں کے رحمت ہیں، اور یہی درس آپ نے اپنے صحابہ کو، اہل بیت کو، اور پوری اپنی امت کو حضور نے یہ درس دیا ہے۔ اور یہی تقاضا اللہ جل شانہ کی کتاب مجید کا ہے، اور وہی فرامین و ارشادات اور حضور کی پوری مبارک زندگی وہی ہمیں درس دے رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، تعلق کیسے رکھنا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑنا کیسے ہے۔ ساری زندگی حضور نے خدمت خلق کی ہے، اور حیران رہ جاتے ہیں کہ خدمت خلق کا اجر بدلہ کس قدر ہے، کہ خدمت خلق جس قدر زیادہ کی جائے اور جب بھی کی جائے تو اللہ کریم کتنا راضی ہوتا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الخلق و عیال اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کریم کا قربہ ہے، اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے، اور جب بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے اس بندے پہ راضی ہوتا ہے، اور جس بندے پہ رب راضی ہو جائے اس کا کیا کہنا ہے۔ ہم یہ کبھی بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس پہ رب راضی ہو جائے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی شان بڑا اور بڑا ہوتی ہے جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے نا، ہم دنیا میں آئے اور ہم اس لیے آئے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا جائے۔ اور یاد رکھیں اولیاء کاملین جو بڑے بڑے صاحب مزارات آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگیوں کے اندر کھوج اگر آپ کریں نا، ان کی زندگی، ساری زندگی کا اگر آپ ڈیٹا نکالیں نا، تو خاصا حصہ اللہ کے ولیوں کا اس میں گزرا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا ہے۔ یہ خاصا حصہ جن کا بیشتر حصہ جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑا ہے۔
یوں تو عاشق ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے، جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ اور بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو، میں تو تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں، یہی کاروبار کرتا ہوں۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ نیکوکاروں کی زندگیوں کو پڑھے تو نیکوکاروں کی زندگیوں کا یہی طرز زندگی رہا کہ ساری زندگی اللہ کریم کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا ہے۔ ایک بار آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے صدقہ ہے، اور مسلمان صدقہ کرے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں صحابی، یا رسول اللہ تو صدقہ کیسے کرے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جس قدر زیادہ کر سکے، دے سکے، خدمت کرے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جو ہمت نہ رکھتا ہو، سرکار فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، خود بھی کھائے پیے، اور اس میں سے دوسروں کو صدقہ بھی کرے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی صاحب حاجت ہو، جو مشکل پہ ہو، مصیبت پہ ہو، اس مصیبت کو دور کر دے، اس کی حاجت کو رفع کر دے، دور کر دے۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جو بندہ یہ طاقت بھی نہ رکھے تو سرکار فرماتے ہیں فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کم از کم اگر وہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اسے چاہیے کہ وہ برائی تو نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ برائی سے بھی روک جائے، گناہ بھی نہ کرے، غلطی بھی نہ کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، یہی اس کے لیے صدقہ ہے، یہی اس کے لیے۔ اگر کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا، اسے دے نہیں سکتا، اس کی مشکل آسان نہیں کر سکتا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ پھر گناہوں سے بھی روک جائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ کسی کو مسکرا کے ملنا، کسی کو مسکرا کے ملنا، حالانکہ ذرا عقلی طور پہ ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ کسی کو ملے، ذرا ہنس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو ملے تو اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ اگر کسی کو خالی ہنس کے ملا جائے تو دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا ملتا ہے اسے؟ خارج میں مادی حوالے سے اسے کوئی چیز نہیں دے رہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کو ہنس کے مل بھی لے گا نا، ہنس کے بلا بھی لے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ وہ ہنس کے مل لیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس لیے جس صورت میں بھی اللہ کریم کی مخلوق سے پیار ہو، اس قدر وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید برہان رشید میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک بار نہیں بار بار تاکیدیں آئی ہیں، تاکیدیں کی ہیں۔ اللہ کی مخلوق سے پیار ہو، محبت ہو، رحم ہو، ان سے حسن سلوک ہو، ان سے زیادتی نہ ہو۔ فرمایا من احیا الناس فکأنما احیا الناس جمیعا، جس بندے نے کسی ایک کو جان دی، کسی ایک کو جان دی، گویا اس نے پوری عالم انسانیت کو جان دے دی۔ جس بندے نے کسی ایک کو جان بخشی، کسی ایک کی جان کا بھلا کیا، کسی ایک کی جان بچائی، تو فرمایا اس نے ایسے جیسے ساری عالم انسانیت کو اس نے جان دے دی۔ من قتل النفس قتل الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لہذا کسی ایک جان کو جان دینا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ حضور اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پچھلی قوم میں سے ایک عورت جو فحشہ تھی، بدکارہ تھی، جا رہی تھی راستے پر، تو راستے میں چلتے ہوئے
ایک کنویں کے مڈیر کے اوپر ایک کتیا کا بچہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے اور چلتے چلتے اس کنویں کے پاس آ کے بیٹھ گیا، لوگ رہا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے تو پانی نہیں مل رہا، پانی تک پہنچ نہیں رہا۔ عورت نے جب دیکھا نا تو اسے پتا چلا کہ یہ کتے کا بچہ جو ہے، یہ کتورا، یہ گلن پانی کی قلت کی وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا موزہ اتارا اور اس موزے کے ساتھ اپنا تسمہ باندھ کے اس کو میں لٹکا دیا، لٹکا کے پانی نکالا اور اس کتورے کے سامنے کر دیا، اس نے پی لیا پانی۔ جیسے اس نے پانی پیا تو یوں لگا جیسے اس کے اندر جان آ گئی، بس گیا، یعنی پانی پی لیا اس نے۔ تو یہ واقعہ حضور اپنے صحابہ کو سنا رہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں فاحشہ عورت تھی اور اس نے یوں راہ چلتے ہوئے اس کتورے کو پانی پلایا تھا۔ تو جب پانی پلایا نا تو اللہ کریم کو بڑا رحم آیا، اس بندی سے بڑا پیار آیا، اور سرکار فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ اللہ کریم نے اس عورت کو اس کے اس عمل پہ اللہ کریم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ اس عورت کو توبہ کی توفیق دے کے اس کو وقت کا ولیہ بنا دیا۔ جو اللہ کریم کی مخلوق میں سے جس کو جان دیتا ہے، بھلا کرتا ہے، تو پھر اللہ کریم اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہمارے اس ماحول میں، معاشرے میں، ہم اگر اکثریت سے اگر اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو آج اس عمل سے ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، خدمت خلق سے ہم بہت دور ہیں۔ اور یہ دوری ہم صرف یہ سمجھیں کہ صرف ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور حج زکات دے کے ہم بخشے جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سے اللہ کی مخلوق پریشان ہے، تنگ ہے، تو آپ یہ مطمئن ہو کے سو کے اپنی زندگی نہ گزاریں، بلکہ بیدار ہو، جاگیں کہ بغیر پرسش کے، بغیر پوچھے جانے کے ہمیں یوں جنت میں اٹھا کے رکھ دیا جائے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہر گھر میں جھگڑا ہے، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا، دادیوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا، اور آج یہ سارا کچھ الٹا ہڑپ کر کے کھا کے، فقط ماہ رمضان میں سر پہ ٹوپی رکھ کے، ہاتھ میں تسبیح رکھ کے، مسیحے آ کے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم صوفی حاجی نمازی ہو گئے اور ہم جنتی ہو گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ خدمت خلق نہیں، یہ اللہ کی مخلوق کی آزادی ہے، ان کی حق تلفی ہے، اور بہت بڑی حق تلفی ہے۔ اور قیامت والے دن ہم سے تمام حقوق کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور ان سوالوں سے بری ہو کے پھر ہم نے آگے گزرنا ہے۔ تو محتاط ہوں، جاگیں، بیدار ہوں، اگر حصہ نہیں دیا تو حصہ دیں۔ کچھ مرلے ہیں، کنارے ہیں، ایکڑ ہیں، جتنا بھی ہے ان کا حصہ واپس کریں، ان کا حصہ وصل نہ کریں۔ ہاں، جو اپنی مرضی سے، خوشی سے، اگر آپ کو اپنی خوشی سے، میرا آپ سب کا ماحول ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری بہت ساری قدریں، معاملات، حالات ہمارے ایک جیسے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ صرف بہن کے کوئی زمین لے کے نا جا کے تحصیل کچہری جا کے زمین لے کے واپسی صرف ایک سوٹ لے کے دے دیتا ہے، سوٹ لے کے دیتا تو بس وہ بہن راضی کر دیتا ہے، بس ہے تیرے واسطے سوٹ ہے۔ اگر بہن مطالبہ کر دے نا حصے تک حصہ لینا ہے تو انہوں دھمکی پتہ ہے کی دیتی جاتی ہے کہ تم اور کفن تو لے لی، کفن تو لے لی، جا وہ ساڑھے میں تیرے کفن نہیں ہوا، اور جڑا 1000 1500 2000 کا کفن ہے نا وہ سی دھمکی دیتی جاتی ہے۔ اگر کفن بھائی نہیں بھی دے گا تو اللہ کی مخلوق اور تھوڑی ہے، اور فرض تھوڑی ہے کہ کفن نہ ملا تو بندے کی بخشش نہیں،
کفن نہ ہوا تو کیا، کفن نہ ہوگا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ باہر پڑا بھی رہے تو کیا ہے، مر گیا مرنے والا، اب اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ یہ تو اللہ کریم نے ہمیں ایک جوڑا ہے نا ذرا، یہ طریقے سلیقے کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق یہ ہے کہ اسے اٹھائے، اسے غسل دے، اس کو کفن دے، اس کا جنازہ پڑھے، اس کو قبر میں داخل کرے۔ لیکن آپ تاریخ ذرا اٹھائیں نا، ذرا پیچھے جائیں، آج ہمارے مقابلے میں ہم تو ان کے گرد راہ کے مقابلے میں بھی نہیں ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے، جو اہل بیت و اطہار تھے، ان کا ایک ایک فرد ہے، وہ ان کی شان براء البراء ہے۔ ہم ان کے جہاں پہ قدم لگتے ہیں نا، ہم تو اس قدم سے لگنے والی اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ ذرا پڑھیں تاریخیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے، مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہوں گے کہ ہو سکتا ہے انہیں قبر بھی نہ ملی ہو سکتا ہے انہیں پورا کفن بھی نہ ملا۔ اور اس مبارکہ میں ہے نا جناب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب شہید ہوئے نا، تو آپ کو جب دفن کیا گیا تو 2 صحابہ ہیں، تو چادریں بھی صرف 2 ہیں۔ تو جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو آپ کا قد لمبا تھا، آپ قد کاٹ والے تھے، حضور کے چچا جی حضرت سیدنا امیر حمزہ، تو قبر میں رکھا ہے تو کفن کی 2 چادریں، ایک دوسرے صحابی کو، ایک آپ کو دے دی گئی، اور وہ چادر اگر آپ کے سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو حضور نے کھینچ کے سر کے اوپر کروا دی اور پاؤں پر صرف گھاس تلا رکھ دیا گیا، صرف گھاس پھوس رکھ دی گئی۔ اور شان کیا ہے ان کی، آج بھی خطبات میں ان کے نام چل رہے ہیں، آج بھی ہر محفل میں مجلس میں ان کے مبارک نام ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اور یقین وہ جنتی ہیں، وہ مستند وہ جنتی ہیں، اور انہیں کفن تک یعنی پورا نہیں مل سکا۔ تو ہم آج یہ میں بات کر رہا تھا کہ دھمکی دیتے ہیں بہنوں کو کہ تو سے میرے کو حصہ لینا تو کفن تو لے لی، یہ دھمکی دے دی جاتی ہے۔ ہمارے جو بڑے بزرگ تھے اساتذہ ہمارے، جب حدیث مبارکہ جو پڑھانے والے بہت سارے ہمارے مشائخ الحدیث جب وہ پڑھایا کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ میں فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد زمانہ طالب علمی میں جب ہم گھر سے جاتے نا تو کوئی نہ کوئی ان کے لیے تحفہ لے کے جاتے، کوئی فروٹ پھل وغیرہ اپنے باغ سے لے کے جاتے۔ تو بڑے اساتذہ جو تھے وہ پوچھتے تھے کہ کہاں سے لائے ہو، تو ہم بتاتے کہ ہم اپنے باغ سے لے کے آئے۔ تو ہمارے استاد فرماتے کہ کیا آپ کے باپ نے آپ کی پھپھی کو حصہ دیا تھا؟ اگر آپ کے باپوں نے اپنی پھپھیوں کو حصہ دیا ہے تو پھر ہم کھا لیں گے، ورنہ اس باغ سے لائے ہوا پھل ہم نہیں کھائیں گے۔ اس قدر انہوں نے احتیاط کی ہے، اور آج آپ دیکھ لیں کس قدر حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے نا وہ بہنیں، وہ مائیں، وہ پھپھیاں جن کے حصے بنتے ہیں، اپنی وراثت میں جو حقدار ہیں ان کے حصے مارے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناجائز کتنے ایسے حضرات ہیں جو دوسروں کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضے کرتے ہیں۔ اس طرح کے اور جو واقعات سارے کے سارے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کسی کی زمین کے اوپر ایک بالشت، ایک گٹھ بھی ناجائز قبضہ کرے گا، کل قیامت والے دن وہ ایک گٹھ کی زمین جو ہے نا وہ 7 سے ضرب دے کے اس کا ایک توق بنا کے اس دوست کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے سر کے اوپر رکھا جائے گا، اسے حکم دیا جائے گا کہ اب اس کو اٹھا، جو ساری زندگی جو جس کے لیے تو لڑا ہے، مرا ہے، اور تو نے قبضہ کیا ہے، غصب کیا ہے، آج اس کا وزن اٹھا دو۔ اس لیے بچنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کو کسی صورت میں بھی تنگ نہ کرے، کوئی بھی صورت ہو اسے تنگ نہ کرے۔ اس کے برعکس حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی کہ جب کوئی بندہ کسی کی مشکل کو، مصیبت کو حل کرنے کے لیے نکلتا ہے
سرکار فرماتے ہیں ادھر بندہ اپنے اس بھائی کی مشکل کو مصیبت کو رفع کرتا ہے، ادھر اللہ کریم اپنے اس بندے کے لیے اس بندے کی خاطر اللہ کریم اس بندے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر بندہ اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، کسی کی مشکلوں کو مصیبتوں کو دور کرنے میں لگتا ہے، ادھر اللہ کریم اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے اور اللہ کریم اس بندے کی آسانیوں میں لگ جاتا ہے۔ اور حضرت اماں جی فرماتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یوں ہی کسی کی مشکل کو حل کرے گا، اور اگر کوئی کسی صاحب اقتدار کے پاس کوئی بڑے منصب والے کے ساتھ اس چھوٹے کو غریب کو کام تھا، بندہ اس کو ساتھ غریب کو لے کے جاتا ہے اس ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس کہ جناب صاحب اس کی مشکل کو حل کر دو، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ صاحب اقتدار کے پاس اس غریب کی مسکین کی مشکل کو لے کے جاتا ہے، کسی بھائی کی مشکل کو لے کے جاتا ہے حل کرنے کے لیے، کل قیامت والے دن اللہ کریم اس بندے کے لیے پل صراط کے اوپر آسانی فرما دے گا۔ پل صراط جہاں بندے تنگ ہو رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، وہاں اللہ کریم اس بندے کے لیے مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ تو لہٰذا سب سے بڑا جذبہ ہے خدمت خلق۔ آج اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا قحط ہے، دیکھتے ہیں اور دیکھ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ بھوک سے نگہان ہیں لوگ، اپنے کاروبار سے نگہان ہیں لوگ، مشکلوں میں مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، بیماریوں میں پھنسے ہوئے لوگ آج بے بہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر حضرات جب انہیں دیکھتے ہیں تو کنی کترا کے نکل جاتے ہیں، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے پڑوس میں، ہمارے گوانڈ میں کیا ہو رہا ہے، کس مشکل میں مصیبت میں وہ گھرے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے پنڈ میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری کالونی ٹاؤن میں، ہمارے چک میں فلاں فلاں بندے کا کیا حال ہے، وہ مشکل میں، مصیبت میں، وہ تکلیف میں، وہ کسی لڑائی میں، جھگڑے میں ہے، بیماری میں ہے، جس صورت میں بھی کوئی ہے تو اس کی مشکل کو، مصیبت کو، بیماری کو دور کرنے میں لگے۔ اگر کسی کی بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی شادی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی ہوئی ہے، وہ لڑ کے اپنے میکے کے اوپر آئی ہوئی ہے، رس کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی جہیز کا مطالبہ ہے، کوئی ایسا مطالبہ ہے تو اس کو دور کرنے میں لگے، اس کو دور کرنے میں لگے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ خدمت خلق ہے، یہ سارا کا سارا یہ خدمت خلق ہے۔ اس کو رفع کرنے میں لگے، اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، بہنوں سے نفرت نہ کریں کبھی بھی، کسی صورت میں بھی۔ یہ ساری کا ساری اس بحث کا، آج کے درس کا تعلق جو ہے یہ ساری کی ساری خدمت خلق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور خدمت خلق کے لیے نکلے۔ اللہ کریم نے اپنے ان بندوں کے جوش کو، جذبے کو، احساسات کو اپنے قرآن میں سنبھال کے رکھا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور کھلا کے وہ کیا کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے کھانے والوں، اے وہ لوگ جو ہم تمہیں جو کچھ دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یاد رکھنا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا نا، یہ ہم نے صرف اللہ کے لیے دیا ہے، ہم نے صرف اللہ کے لیے دیا ہے۔ لا نريد منکم اجرا ولا شکورا، ہم تم سے کوئی شکریہ یا بدلہ نہیں چاہتے، ہم نے تو جو کچھ تمہیں دیا ہے علم کی صورت میں، مال کی صورت میں، یا کسی مشکل کو دور کرنے کی صورت میں، ہم نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے یہ فقط اللہ کے لیے کی ہے۔ اور جب بندہ یہ اس نظریے سے، اس سوچ سے، اس فکر سے اپنے کسی بھائی کی، کسی بندے کی بھی مشکل کو آسان کرے گا، اللہ کریم اپنے اس بندے سے بڑا راضی ہوگا اور اس بندے کو ذرے سے اٹھا کے ذر تک پہنچائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مظلوم کی، کوئی بھی مظلوم ہو، جس مظلوم کی بھی مشکل کو آسان کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، تستجابو، کسی بھی مظلوم کی
آہ کو فغاں کو سنے گا اور اس میں لگے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مظلوم ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، وہ اگر مظلوم کافر بھی ہے نا، غیر مسلم بھی ہے، اگر اس کی مشکل کو آسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر عطا کرے گا۔ تو خدمت خلق بہت بڑا جذبہ ہے، خدمت خلق سے پیچھے نہ ہٹا کرے اور اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کرے، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے جسم، ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہماری سوچیں، ہماری فکریں وہ دوسروں کے لیے تنگی کا سامان نہ بنے، دوسروں کے لیے اپنے وجود کو رحمت کا سبب بنائے، کہ دوسرے ہمارا سایہ دیکھ کے، ہماری آس دیکھ کے، ہماری آس تک کے، ہماری امید لگا کے لوگوں کو فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ کوئی بندہ ہم سے تنگ آ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد نہ کرے کہ مولا یہ فلاں بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ فلاں مجھے پریشان کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جو مظلوم کی جو سرد آہ ہے نا، جب مظلوم اپنی سرد آہ نکالتا ہے تو مظلوم کی آہ اور اپنے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے تو ڈائریکٹ عرش بری پہ قبول ہوتی ہے اور سنائی دیتی ہے، وہ اللہ کریم سنتا ہے۔ جب کوئی بھی مخلوق میں، وہ انسان ہو، وہ مرد ہو، وہ مسلمان ہو، یہ غیر مسلم بھی ہو، یا پھر جانور ہو، حیوانات میں سے کوئی ایسا حیوان ہو جس حیوان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، تو اگر جانور کے اوپر بے جا ظلم کیا جا رہا ہے، اگر اس کی آہ نکل گئی تو وہ بھی بام عروج تک پہنچے گی۔ تو اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں ہونا چاہیے، اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے، اپنا وجود ان کے لیے سازگار بنائے۔ جس قدر اللہ کی مخلوق کے لیے ہم اپنے پر کھولیں گے، اپنے ہاتھ کھولیں گے اور ہم سے لوگوں کو فائدے ہوں گے تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے سے کی جانے والی دعا سے زیادہ دوسرے مسلمان کی دعا ہمارے آپ کو زیادہ قبول ہوتی ہے، دوسرے کی دعا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے دوسرے کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ اپنے پیٹھ پیچھے کون اگر اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا نا، یا اللہ میرے فلاں، میرے بھائی پہ، میری بہن پہ مولا تو یہ کرم کر دے، اس کی اس مشکل کو دور کر دے، مولا تو اس کے لیے آسانی کر دے، مولا اسے شفا دے دے، اسے صحت دے دے، اسے مال دے دے، مولا اس کے اوپر تو یہ کرم کر دے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے نا تو اللہ پاک اس دعا کو اس کے حق میں بھی قبول کرتا ہے اور جس بھائی کے لیے وہ مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی قبول کرتا ہے۔ تو یہ خدمت خلق ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا ان اجری الا علی اللہ، کہ بندہ اس شوق سے، اس ذوق سے ان آیتوں کا مصداق بننا چاہیے کہ جب بندہ کسی کی خدمت کرے نا، کسی کی خدمت کرے کسی صورت میں بھی اللہ کی رضا کے لیے، تو اس سے اس آیت کا مصداق ہونا چاہیے کہ ان اجری، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا الا اللہ، مگر جو میں اجر لینا چاہتا ہوں، جو بدلہ لینا چاہتا ہوں وہ اپنے رب سے مانگوں گا، اپنے رب سے لوں گا۔ ساری زندگی انبیاء علیہ السلام کا یہ وتیرہ رہا ہے، ساری زندگی اللہ کے نبیوں نے اللہ کی مخلوق کی یوں انہوں نے خدمت کی ہے۔ آج ان کی خدمتیں ہم سے بھی وہی تقاضا کرتی ہیں۔ اللہ کے محبوبین اور بالخصوص اللہ کے محبوب لاجوال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے جو بڑا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار ہو، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کیا جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرو۔ اور وہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کی کھوج کر کے آپ دیکھیں، ساری زندگی اللہ کے ولیوں کی یہ شان رہی ہے، انہوں نے ساری زندگی مخلوق کی خدمت کی ہے، ساری زندگی انہوں نے مخلوق کی خدمت کی، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کے گھروں میں جا کے جھاڑو دیے، جو مسکین، غریب، کوئی ایسی کوئی بیوہ، کوئی نڈھال، کوئی اپاہج، کوئی معذور، کوئی مجبور کوئی ہوتی تھی، تو خود آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کے جھاڑو دیتے ہیں، پانی کے مٹکے بھر کے اس کے گھر میں رکھتے ہیں، جس چیز سے وہ پریشان ہوتی حضور جا کے دودھ پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔
اور اولیاء اللہ کی بھی یہی شان رہی ہے کہ جہاں جس کمی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی مخلوق تک ان چیزوں کو جا کے پہنچایا کرتے ہیں۔ آج بھی اسی جذبے سے، اسی جو احساس سے بہت ساری ویلفیئر ٹرسٹیں ہیں، بہت ساری ایسے لوگ ہیں جماعتوں کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، جو علم کی صورت میں یا مال کی صورت میں، جب کبھی کوئی سیلاب آتا ہے یا جب کبھی کوئی زلزلہ آتا ہے یا جب کبھی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو اس کے اوپر وہ لوگ جو ہے بڑے جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ لوگ وہ ان آیتوں اور ان احادیث اور ان اللہ کے بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کے ان اقوال کے وہ مصداق ہیں، آج بھی جو خدمت کر رہے ہیں اور قیامت تک جو خدمت کریں گے وہ یقیناً اللہ کی رحمت کے حصار میں ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو بھی یہ خدمت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لحظہ ہر لمحہ اس جوش و خروش میں زندگی گزارنے کی اللہ کریم توفیق وافر عطا فرمائے، اور اللہ کریم جو ہم سے خطائیں ہوئیں اللہ کریم معاف فرمائے، جو ہم ازالہ کر سکتے ہیں وہ ازالے کریں، اور کبھی بھی زندگی میں دوسروں کے لیے تنگی کا سامان نہ بنے، دوسروں کو تنگ نہ کرے، کسی صورت میں بھی کوئی بھی صورت ہو کسی کو تنگ نہ کرے، دوسروں کو راضی کریں۔ کسی کی نکلی ہوئی دعا، کسی کی نکلی ہوئی خوشی سے دعا ہم وہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کوئی خوش ہو کے ہمیں دعا دے کہ تیرا بھلا ہو، کتنی بار ایسا دیکھا ہے بحمد اللہ، کتنی بار بحمد اللہ یہ تجربے اور مشاہدے ہوئے، کتنی بار دوسرے نے دعا کی ہے کہ جا اللہ تیرے حج کرا دے، اور وہ اللہ نے وہ مقام وہ نصیب کیے ہیں۔ کتنی بار انہوں نے دعا دی ہے جا اللہ تیرے اولاد دے دے، راضی ہو کے کسی بیوہ نے، مسکین نے، غریب نے، مسکین نے، فقیر نے، وہ جو معذور تھا، اپاہج تھا، جو مشکل میں تھا، مصیبت میں تھا، اس تنگ حال نے، اس مصیبت زدہ نے دعا دی ہے جا اللہ تیرا بھلا کرے، جا اللہ تجھے یہ دے، جا اللہ تجھے یہ دے، اور یقیناً وہ بندوں کو وہ کچھ ملا ہے، وہ بندوں کو ملا ہے۔ تو اس لیے اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، وہ اپنے بندوں کے گمانوں کے پاس ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ جب اس کے بندے دل سے دعا دیتے ہیں، نکالتے ہیں، تو اللہ کریم اس کو سنتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو معاف کرے، اس ماہ مبارک کی ایک ایک سعادت برکت ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ ساتھی جو تھے وہ فطرے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اس بار کا جو فطرہ ہے، فطرانہ، وہ تقریباً جو سب سے نچلے درجے والا ہے، یعنی گندوں کا جو حساب ہے اس کے حساب کے اعتبار سے تقریباً 300 روپیہ ایک بندے کا فطرانہ جو ہے وہ 300 روپیہ ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ خود اپنی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، جو گھر میں جتنے افراد ہیں، جتنوں کا وارث مالک ہے، ان کی طرف سے وہ فطرانہ ادا کرے۔ تو روزے کے بارے میں بہت سارے سوال کیے جاتے ہیں، سامنے آ کے بھی اور کئی فون کے اوپر بھی پوچھتے ہیں۔ خوشبو لگانے سے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خوشبو لگانے سے، سرما لگانے سے، سر پہ تیل لگانے سے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹیکہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے طور سے تکلیف کی وجہ سے قے آ جائے تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے اپنے گلے میں انگلی مارے، جان بوجھ کے، عادت سے، شرارت سے، اگر اس کو منہ بھر کے قے آ گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اگر کوئی فقہی کوئی مسئلہ ایسا ہو تو آپ بعد میں بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اعتکاف آ رہا ہے، اعتکاف کے بارے میں بھی بار بار پوچھتے ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے سنت یہ ہے کہ مسجد میں آپ اعتکاف کریں، پردے لگا کے آپ بیٹھیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو وہ آپ کا نماز میں، نوافل میں، ذکر اذکار میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں آپ کا وقت گزرے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ یعنی یہ سگریٹ لینے کے لیے حکا پین واسطے، سگریٹ واسطے، یا ایسے باہر چہل قدمی کے لیے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ شرعی عذر، وضو کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں، رفع حاجت کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کے لیے 2-4 باتیں، اور بھی اگر کسی کو کہ ذہن میں ساتھی میں کوئی مسئلہ ایسا ہو تو بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔